آ سکے ان کے آنے کے اسباب مہیا فرمائے. ہمارے آقا اور ہمارے مولا کو ہماری اس عبادت سے راضی فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ممکن حد تک بلند صلی اللہ تعالیٰ انتہائی آج کی کیونکہ تمیدی سی مجلس ہے، تعارفی سی مجلس ہے، ایام شہادت کے حوالے سے کائنات ڈھونڈنے سے بھی کوئی علی جیسا عادل امام نہ ڈھونڈ سکے. 40 ہجری اسی کوفہ میں صرف ایک ذات کا قتل نہیں تھا بلکہ انسانیت کے ہاتھوں عدل کا قتل تھا. ظلم کے ہاتھ سے انصاف کا قتل ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کائنات کی یہ واحد ہستی ہے کہ جس نے مسلسل توحید پہ گفتگو کی ہے. حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کسی نبی نے توحید پہ ایسے گفتگو نہیں کی جیسے علی بن ابی طالب نے کی. میں آسان کروں، کسی ذات نے توحید پہ خطبے نہیں دیے، صرف علی بن ابی طالب نے. حتیٰ کہ رسول اللہ کی ذات پہ بھی توحید پر خطبے نہیں ملیں گے. اگر توحید پر کھل کے بات کی ہے تو صرف مولا علی بن ابی طالب نے کی. آپ اس سے یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ معاذ اللہ انبیاء کے پاس معرفت توحید نہیں تھا اور علی کے پاس نہیں. ابراہیم توحید پہ خطبہ نہیں دے رہے، عیسیٰ توحید پہ بات نہیں کر رہے، سلیمان و داؤد توحید پہ بات نہیں کر رہے، حتیٰ کہ ختمی المرتبہ توحید پہ بات نہیں کر رہے. اس لیے کہ لوگوں کو ابراہیم پہ خدا ہونے کا گمان نہیں تھا، سلیمان پہ خدا ہونے کا گمان نہیں تھا، رسول اللہ پہ خدا ہونے کا گمان نہیں تھا. خدا ہونے کا گمان اگر ہونا تھا تو علی پہ ہونا تھا. جس پہ خدا ہونے کا گمان ہونا تھا اسی نے منبر پہ بیٹھ کے اللہ کی وحدانیت کو پڑھنا. پھر یہ جو آخری جملہ مولا امیر المومنین کا گونجا تھا اسی کوفہ میں، وہ کیا تھا؟ رب کعبہ کی قسم کہ میں علی کامیاب ہو گیا. علی 13 رجب جب کعبہ میں آئے تبھی کامیاب تھے. جب امیر المومنین علی بن ابی طالب نے دعوت العشیرہ میں کھڑے ہو کے نبی کی تائید کی، علی کامیاب تھے. جب علی بدر میں لڑ رہے تھے کامیاب تھے. جب علی احد میں رسول کو بچا رہے تھے کامیاب تھے. جب خیبر کا دروازہ ہوا میں اڑا رہے تھے کامیاب تھے. جب خندق میں کل ایمان بن رہے تھے کامیاب تھے. جب یعصوب الدین بنا کامیاب تھے. جب فاتح دارین بنے کامیاب تھے. نقطۂ بائبس علی کی پوری زندگی میں سوائے فضائل کے تو کچھ ہے ہی نہیں. ایک گوشہ، ایک دن، ایک لمحہ مولا امیر المومنین کی زندگی کا فضائل ہے. ہر ذات فضائل کی اس وقت ہوتی ہے. اگر میں خطیب ہوں تو میری خطابت تب پتہ چلے گی جب میں منبر پہ آؤں گا. اگر کوئی جسٹس ہے تو اس کے قاضی ہونے کا پتہ تب چلے گا جب وہ کرسی عدالت میں جا کے بیٹھے گا. علی ایسا امام ہے، یہ گھر میں ہو تو پھر بھی فضائل ہوتے ہیں، یہ مسجد میں ہو تو تب بھی فضائل ہوتے ہیں، یہ سفر میں ہو تو تب بھی فضائل ہوتے ہیں. حتیٰ کہ یہ گھوڑے کی زین پہ بیٹھ جائے تو اللہ گھوڑے کے قصیدے پڑھنے شروع کر دے. یہ میدان جنگ میں آ جائے تو اللہ ذوالفقار کے قصیدے پڑھنے شروع کر دے. ہر انسان اپنی فضیلتوں کا اظہار تب کرتا ہے جب وہ بول رہا ہوتا ہے، جب وہ لکھ رہا ہوتا ہے، یا وہ اعمال انجام دے رہا ہوتا ہے. اس کی کوئی بھی فضیلت کیسے ظاہر ہوگی؟ جب وہ فیل کرے گا یا کال کرے گا، یا بولے گا یا کرے گا. جب تک کرے نہ فضیلت ظاہر نہیں ہوتی، اور جب تک بولے نہ فضیلت ظاہر نہیں ہوتی. علی کائنات کا ایسا با کمال ہے، یہ سو بھی جائے تو اللہ آیت اتار دیتا. سونے پہ اللہ نے آیتیں بھیجی ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جس کی نیند بھی خدا کے نزدیک معیار فضیلت پہ پوری ہوئی. جس علی کا سونا اتنا شاندار ہے اس کا جاگنا کیسا ہوگا؟ پھر جس کا جاگنا ایسا ہوگا تو پھر اس علی کا قیام کیسا ہوگا؟ جس کا قیام اتنا اعلیٰ ہے تو اس کا سجدہ کتنا کمال ہے. لوگوں نے اللہ کو پہچانا ہے نشانیوں سے.
लोगों के पास तौहीद की मारिफत अल्लाह की ज़ात नहीं है, अल्लाह के कमालात हैं। आज किसी से पूछो कि आपने अल्लाह को कैसे पहचाना, तो वो कहेगा निशानियों से पहचाना। हवाएं चल के बताती हैं अल्लाह है, सूरज निकल के बताता है अल्लाह है, चांद गरूब होके बताता है अल्लाह है, इंसान खल्क होके बताता है अल्लाह है, इंसान मर के बताता है अल्लाह है। लेकिन हमसे पूछो, हमने अल्लाह निशानियों से नहीं पहचाना। बड़ा बेहतरीन जुमला, मुझे नहीं तादाद से गर्ज, क्योंकि यह सरजमीन ही ऐसी है, यहाँ 72 भी हो तो लाखों में भारी हो जाए। यहाँ सिर्फ अकायद देखे जाते हैं कि किसका इश्क कैसा है, किसका अकीदा कैसा है, कौन आले मोहम्मद की नजर में कितना मोतबर है। तो हमने जब अल्लाह को पहचाना तो कैसे पहचाना? बड़ा बेहतरीन जुमला देने लगा, हमने अल्लाह निशानियों से नहीं पहचाना। हमने अल्लाह निशानी से नहीं पहचाना, अली की पेशानी से पहचाना। हमें खुदा को ढूंढने की कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्या बात, अली के माथे पे सजदे का निशान खुदा के होने की अलामत। अली के माथे पे सजदे का निशान खुदा के होने की अलामत। उसने जब सजदा किया तो उस खुदा ने कहा, अब मेरा हक बनता है कि मुझे अकबर कहा जाए। अब मेरा हक बनता है कि मुझे अपनी किबरियाई पे नाज करना चाहिए कि मुझे अली जैसा इमाम छोड़ा, अली जैसा इमाम अपना सर जिसके सामने सजदे में रखे, उसे परवरदिगार कहते हैं। फिर मुझे इसी जुमले पे बोलना है कि अमीरुल मोमिनीन ने क्यों कहा फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। मौला अमीरुल मोमिनीन की 13 रजब से लेके 21 रमजान 40 हिजरी तक दुश्मन भी अली की पूरी सीरत में से एक लम्हा नाकामी का निकाल के दिखाए। तो जिसकी जिंदगी में नाकामी थी ही नहीं, उसने क्यों कहा कि मैं कामयाब हो गया? इसलिए कि कातिल की जुर्रत ना हो सकी कि अली को मैदान में कत्ल करे। कातिल अली को मैदान में कत्ल न कर सका। इन्होंने बदर पे अली पे हमला किया, अली की कलाई में जोर। ये उहुद में आए अली सामने, ये खैबर में आए, ये खंदक में आए। हत्ता कि इन्होंने जब अमीरुल मोमिनीन ज़ईफ हो गए तो उन्होंने समझा कि अब तो अली ज़ईफ हो गए। इन्होंने मुद्दत के बाद अली को ललकारा तो अली जमल में ऐसे आए जैसे खैबर में आए थे, अली सफीन में भी ऐसे आए जैसे। और ये जो मौला अमीरुल मोमिनीन की जंगें हैं या अमीरुल मोमिनीन के ये कमालात हैं, एक जंग में अमीरुल मोमिनीन ने दुश्मन को बिल्कुल अपनी दस्तरस में लिया हुआ था और अली ने अपना पांव उसके सीने पर रखा हुआ था। तो उसने आंखें खोल के कहा, अली मैंने सुना है आप करीम हैं, आपसे जो मांगे वो देते। अली फरमाते क्या मांगना चाहते? उसने कहा मुझे अपनी तलवार दे दे, आप मुझे अपनी तलवार दे दे। अब अगर अली तलवार ना दे तो फर्क करीमी भी आ जाएगा कि एक सवाल अली से ऐसा हुआ था जो अली ने पूरा नहीं किया, और अगर तलवार दे दे तो दुश्मन को वार का मौका मिलेगा। अमीरुल मोमिनीन उसके सीने पे पांव, अली ने तलवार रेत पे फेंकी और फरमाया उठा। उसकी नजरें अली पे थी और उसने हाथ तलवार के कब्जे पे रखे, उसने पूरा जोर लगाया, तलवार अपनी जगह से हिल गई। जब तलवार अपनी जगह से ना हिली तो उसने वही हाथ अली के कदमों पे रखेगा। कई बार मैंने इसे आपकी उंगलियों पे लहराते हुए देखा है, ये तलवार मुझसे उठाई क्यों नहीं जा रही? अली मुस्कुराए, अली मुस्कुरा के फरमाते बदबख्त, मैंने तुझे अपनी तलवार दी है, अपना बाजू नहीं। कहीं से इकबाल की रूह तड़प के आ गई तो उसने कह दिया, काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेल भी लड़ता है सिपाही। मैदान जंग में अली जैसा बहादुर कोई नहीं, इल्म की मसनत पे आए तो अली जैसा आलिम कोई मुझे अली जैसा सखी ढूंढ। किसी ने आगे पूछा था, मौला हातिम का ही बहुत बड़ा सखी है, पर मैं सखावत का किस्सा क्या है? मौला उसके 40 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से जाओ उसी दरवाजे से देता है। फरमाइए सखावत नहीं, ये बखीली है। फकीर को एक दरवाजे से इतना दूर से दूसरे में जाने की जरूरत नहीं, ये मांगने वाले को 40 दरवाजों पे क्यों देता? कोई एक फजीलत का गोशा तो ऐसा निकाल के दिखाओ जिस पे अली बा कमाल। फिर क्यों कहा फुस्तु बिरब्बिल काबा, जब सारी जिंदगी कमालात से भरी है, जब सारी जिंदगी फजाइल से भरी है, फिर क्यों मेरे मौला ने कह दिया मैं कामयाब हो गया?
علی میدان جنگ میں قتل نہیں ہوئے، علی سجدے میں تھے۔ میں فسق و برد الکعبہ کی تفسیر پڑھنے لگوں، علی سجدے میں تھے جب علی نے قاتل کو موقع دیا۔ جو تلوار 80 جنگوں میں علی کی گردن تک نہیں پہنچ سکی، سجدے میں علی نے قاتل کو موقع دیا کہ اب تو تلوار میرے سر پہ لے آ۔ جب قاتل کی تلوار علی کے سر پہ آئی تو علی نے فرمایا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم اب علی کامیاب ہو گیا۔ یا علی یہ کیسی کامیابی ہے، آپ کے سر پہ تلوار لگ رہی ہے۔ فرمایا قیامت تک جب بھی کوئی علی کا دشمن بھی قتل پڑے گا تو کہے گا علی سجدے میں تھا، علی سجدے میں تھا، علی سجدے میں تھا، میں نے توحید کو بچا لیا، علی کامیاب ہو گیا، وحدت کو ظاہر کر دیا۔ اس اللہ نے علی کو وجود دیا ہے، علی نے اس اللہ کو ظہور دیا۔ اللہ نے علی کو وجود دیا تھا، علی نے اللہ کو ظہور دیا۔ اس نے اسے اپنا نمائندہ بنا کے زمین پہ بھیجا۔ آج پوری دنیا سے آپ زائرین اپنے وطن چھوڑ کے اس شہزادی کی یتیمی کا ماتم کرنے کے لیے جو پردیس میں آ کے یتیم ہو گئے، دعا کیا کرو اللہ میری بہنوں بیٹیوں کے گھر ہمیشہ سلامت رکھے، کوئی بیٹی کبھی پردیس میں نہ اجڑے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، جیسے ہی رمضان کا مہینہ اپنے آخری عشرے میں داخل ہوتا ہے تو اب بیٹیوں کو آس ہوتی ہے کہ اپنے باپ سے عید لیں گی، بہنوں کو خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بھائی سے عید مانگیں گی۔ مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں، سیدوں کی دونوں ہی عید کوفہ کہا گیا۔ ایک عید پہ زینب اجڑ گئی، دوسری عید پہ رقیہ اجڑ گئی۔ جب یہ شہزادی مدینہ سے آئی ہے نا بابا کی شاہی دیکھنے کے لیے، یہ مولا علی کی بڑی لاڈلی بیٹی ہے۔ مولا امیر المومنین کوفہ میں آ گئے تھے، یہ جسے ہم نجف کہتے ہیں، یہ اس دور کا کوفہ ہے۔ مولا امیر المومنین یہاں آ گئے تھے، مولا کی خلافت قائم ہو چکی تھی، حکومت مستحکم ہو چکی تھی۔ جب حکومت مستحکم ہو گئی تو مولا امیر المومنین نے اپنے بیٹے حسن علیہ السلام کو ایک خط لکھا اور خط میں کہا کہ حسن میری بیٹیوں کو لے کے کوفہ آ جائے۔ شہزادیاں مدینہ رہتی تھی، مولا نے کوفہ کیوں بلائی؟ ماں کے بعد بڑی روتی تھی علی کی بیٹی۔ جب سے دروازہ جلا تھا اس کے بعد زینب کو مدینے میں سکون نہیں تھا، رو کے کہتی تھی بابا میں جب بھی دروازہ دیکھتی ہوں مجھے ماں کی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ مولا امیر المومنین کوفہ آ چکے تھے، فرمایا حسن میری بیٹیاں لے کے کوفہ آ جائیے۔ اب کوفہ کے حالات بدل گئے ہیں، یہ کوفہ میں آئیں گی، ان کو تسلی ہوگی۔ سادات و غیر سادات، اس خط کا ایک جملہ بڑا دردناک ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا حسن جب میری بیٹیوں کو سفر کے ارادے سے گھر سے لے کے آنا ہو اس سے پہلے نبی کے استقبال میں ایک اونٹنی ہے جس کا نام قصوہ ہے، جس نے ساری زندگی سوائے نبی کے کسی نے سواری نہیں کی۔ جب میری زینب کا سفر کا ارادہ بن جائے اس اونٹنی کو گھر لے کے جانا، پہلے کچھ دن میری زینب کو اونٹنی میں بیٹھنا سکھانا، کیونکہ میری زینب نے کبھی ناکہ پہ سواری نہیں کی، میری زینب کبھی زندگی میں گھر سے باہر نہیں ہوئی، میری شہزادی کو ناکہ پہ سوار ہونا سکھایا۔ امام حسن نے شہزادی کو ناکہ پہ سوار کروایا، بڑی خوش تھی علی کی بیٹیاں کہ بابا کی شاہی دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مدینہ میں غربت دیکھی تھی، مدینہ میں رسول اللہ کے بعد لوگوں نے اہل بیت کے دروازے پہ سلام کرنا چھوڑ دیا تھا، دروازے کو آگ لگتی دیکھی جس دروازے پہ نبی کھڑے ہوتے تھے۔ شہزادی نے مدینے میں باپ کو تنہائیوں میں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ شہزادی نے دیکھا کہ اب حالات بدل گئے ہیں، اب دن بدل گئے ہیں، اب میرا بابا مسلمانوں کا خلیفہ اور حاکم بن چکا ہے۔ شہزادی مدینہ سے چلی، ساتھ کون؟ شہزادی کے 18 بھائی، بنی ہاشم کے جوانوں نے شہزادی کے اونٹ کے گرد اپنا گھیرا باندھا ہوا ہے۔ شہزادی کبھی محمل سے پردہ ہٹاتی، کبھی حسن کی جوانی نظر آتی، کبھی حسین کا چہرہ نظر آتا، کبھی ابوالفضل عباس نظر آتے، کبھی ابراہیم نظر آتے، کبھی یحییٰ نظر آتے، کبھی محمد اوسط نظر آتے۔
शहजादी इसी कूफा के सदर दरवाजे पे पहुंच गए। जब सदर दरवाजे पे पहुंची तो अमीर अल मोमिनीन अपने सहाब के साथ अपनी शहजादियों के इस्तकबाल के लिए खड़े थे। जब शहजादी का महमल रुका तो अली ने कांपते हुए हाथों से बीबी के महमल का पर्दा हटाना था। शहजादी की आवाज़, अस्सलामु अलैका या अबा, बाबा बेटी का सलाम हो। अली की आवाज़, अलैका सलाम या बिन्ती, ओ मेरी शहजादी तुझ पे बाप का भी सलाम हो। ये कहना था अमीर अल मोमिनीन की आवाज़, ज़ैनब मदीना से कूफा सफर ज्यादा था, आप थक तो नहीं गई? रोकनी कैसे थकती? हसन साहब था, हुसैन साहब था, अब्बास साहब था। बाबा मुझे एक लम्हा भी सफर, एक लम्हे के लिए भी सफर की तकलीफ सामने नहीं आई। अमीर अल मोमिनीन की आवाज़ है, फिर ज़ैनब थोड़ी सहमत कर, एक लम्हे के लिए अपनी आंखें खोल, अपने चेहरे से पर्दा हटा। जिस ज़ैनब ने कभी बगैर चादर के बाप का चेहरा नहीं देखा था, अली की आवाज़ अपनी आंखों के आगे से पर्दा हटा दे। ज़ैनब रोके कभी, बाबा मुझे बड़ी शर्म आ रही है। अली की आवाज़ आ रही है, मैं कह रहा हूँ अपनी आंखें खोलिए। शहजादी ने आंख खोली। अली ने कूफे शहर के दरवाजे से बीबी के महमल का पर्दा हटाया। पर्दा हटा के अली की आवाज़, ज़ैनब ये कूफे का सदर दरवाजा है, ये कूफे का मरकजी चौक है, ये दारुल हमारा है, ये कूफा की गलियां हैं, ये कूफा के बाजार है। बीबी ज़ैनब तड़प गई, रोके कभी, बाबा जागीर दिखानी अपने बेटों को दिखाइए, हुकूमत दिखानी है अपने शहजादों को दिखाइए। बाबा मैं तेरी पर्दादार बेटी हूँ। अली की आवाज़, ज़ैनब हो सकता है तुम्हें दोबारा कूफा आना पड़े। ज़ैनब इसी कूफे के दरवाजे पे आके पहचान लेना, तुझे बाबा ने कूफा तड़पी के बाबा मुझे क्यों दोबारा कूफा आना पड़े? आलिया हो सकता है तो दोबारा कूफा आए। जिस कूफा में गई क्या थी? शहजादी। कूफा की औरतों ने शहजादी का इस्तकबाल किया। बीबी घर में आई, कूफा की औरतें दरवाजे पे, या अली हमने सुना है आपकी बेटी बोलती है तो आपका लहजा होता है। या अली मदीने की कुछ औरतों की शादी कूफा हुई है, वो कहती है कि हमने अली की बेटी से कुरान की तफसीर पढ़ी है। या अली हमारा जी चाहता है हमें आपकी बेटी से कुरान सुने। अमीर अल मोमिनीन ने कूफा की औरतों को लिया, लेकिन शहजादी मसनद पे आई है। शहजादी मसनद पे आई, अली बीबी के करीब खड़े हो गए। देखे कहते, ज़ैनब एक बार कूफा की औरतों को कुरान सुनाइए, कूफा की औरतों को कुरान सुनाइए। अली की बेटी ने कुरान पढ़ना शुरू किया। अली ने रोना शुरू कर दिया। रोते हुए बाप का बेटी ने चेहरा देखा, रोते का, बाबा मैं पढ़ कुरान रही हूँ, आप रो क्यों रहे हैं? हमारे कूफा की औरतों लहजा पहचान लो, ये मेरी ज़ैनब का लहजा है। हो सकता है दोबारा ज़ैनब को आके बोले, तुम कहो कि हमने तो ज़ैनब को बोलते हुए सुना ही है। एक बार सुन लो, ये है ज़ैनब का लहजा। बस आंखें बरस पड़ी। ये जिस रात में हम बैठे हैं, आज अली ने कूफे में आखिरी तकरीर की है। आज मौला अमीर अल मोमिनीन ने आखिरी तकरीर की है। अल्लाह अकबर। आज की तकरीर अली की बड़ी दर्दनाक थी। आज मस्जिद कूफा की आखिरी तकरीर थी अली की। इसके बाद कूफे ने फिर अली का लहजा नहीं सुना। इसके बाद फिर इंसानियत अली के लहजे से महरूम हो गई। आज की शाम जो मौला अमीर अल मोमिनीन ने आखिरी तकरीर की मस्जिद कूफा में बैठ के, वो बड़ी दर्दनाक थी। आज अली की तकरीर का अंदाज बड़ा अजीब था। मौला की दाढ़ी सफेद थी। एक सहाबी ने पूछा था, या अली आपने दाढ़ी को खिजाब क्यों नहीं किया? फरमाया अन करीब ये लहू से खिजाब होने वाली है। अमीर अल मोमिनीन ने बाजार से गुजरते एक सहाबी से पूछा, रमजान की कितनी तारीख? उसने कहा 16। फरमाया ज्यादा गुजर गए, थोड़े रह गए। मस्जिद कूफा की मिंबर में बैठ के 17 रमजान को मौला अली ने आखिरी तकरीर की। वो आखिरी तकरीर किया थी, अली ने कूफा की मंजिल कचाकच भरी। मैंने कहा, कूफा वालों तुमने अली को कैसा इमाम पाया? कूफा के लोगों की आवाज है, या अली हमने रूए जमीन पे आप जैसा आधे कोई नहीं देखा। या अली अगर आपके पास जानवर भी इंसाफ लेने के लिए आए तो आप उसे उसका हक वापस लौटाते। अली के बाद कूफा वालों मैंने जितने साल तुम्हारे दरमियान जिंदगी गुजारी,
میں نے کسی یتیم کا حق تو نہیں کھایا؟ کوفہ کے لوگوں کی آوازیں نہیں آ رہی، فرمایا کسی غریب کو ستایا تو نہیں آ رہی، میں نے کسی پہ ظلم تو نہیں کیا، نہیں آ رہی۔ جب علی بار بار پوچھتے رہے کوفہ کے لوگوں نے کہا یا علی آج آپ یہ سوال کیوں کر رہے؟ آج کے دن کا مصائب پڑھنا ہوں۔ علی لوگ کہتے ہیں کوفہ والوں میرے بعد یتیموں کو ستانا نہ، میرے بعد یتیموں کو تکلیف نہ دینا، میرے بعد یتیموں کو اذیت نہ دینا۔ یہ کہنا تھا کوفہ کے لوگوں نے کہا یا علی یتیموں کو اذیت دینا بڑا گناہ ہے۔ علی نے کہا کسی بھی یتیم کو نہ ستانا، میرے تو یتیموں کو بالکل نہ ستانا۔ نبی کی اولاد کا احترام کرنا، سادات و غیر سادات، یہی وہ کوفہ تھا۔ کسی کوفہ میں ایک بار آئی تھی شہزادی بن کے، دوسری بار آئی قیدی بن کے۔ دعا کیا کرو قدر والی چیز بے قدروں کے سامنے نہ جائے۔ جب یوسف مصر کی بازار میں بک رہا تھا، کاش قیمت لگانے والا یعقوب ہوتا، پھر بتاتا کہ یوسف کی قیمت کیا ہے۔ آ گئی میری شہزادی کوفہ شہر کے صدر دروازے پہ، وہی دروازہ جہاں باپ نے استقبال کیا۔ شہزادی نے رو کے کوفے کے دروازے کو دیکھا۔ کوفہ شہر میں کوفہ کی پہلی گلی میں علی کی بیٹی داخل ہوئی۔ سامنے ایک بازار میں ایک مکان کی چھت پہ ایک بچہ کھڑا تھا۔ علی کی بیٹی نے اس مکان کے چھت کو دیکھا، شہزادی کے ہاتھ پسے گردن تھے، سر پہ لگامیں تھے۔ شہزادی نے اپنا چہرہ پھیرا، رو کے سجاد سے کہا سجاد ان سے کہے ہمیں کسی اور بازار سے گزاریں۔ سجاد میں اس بازار سے نہیں گزروں گی۔ مولا سجاد کی آواز ہے اماں اس بازار سے کیوں نہیں ہم گزریں گے؟ بگڑوں کبھی کیسے گزروں؟ سامنے حبیب کا مکان ہے، حبیب ابن مظاہر کا بیٹا چل کے کھڑا ہے اور میرے سر میں چادر ہے۔ یہ تو کوفے کے سردار حبیب کا گھر ہے، میں حبیب کے مکان کے آگے سے بغیر ودا کے گزروں؟ جب ملاؤنوں کو پتا چلا کہ علی کی بیٹی سے علی گزری، انہوں نے کہا ہم بھی اسی بازار سے گزارے تھے۔ جب شہزادی اس بازار میں آئی، حبیب کا بیٹا مکان کی چھت پہ تھا۔ شہزادی کی آواز آئی سجاد ان سے کہہ دیجئے اگر اسی بازار سے گزارنا ہے ایک بار میرا اونٹ اس مکان کی چھت کے قریب لے کے جائے۔ شہزادی اونٹ میں سوار ہے، بیوی کے سر پہ ردا نہیں ہے اور ہاتھ پر سے گردن بندھے ہوئے ہیں۔ بیوی کا اونٹ مکان کی چھت کے قریب آیا، اس بچے نے دیکھا یہ پچھلے قدم چلنا شروع ہوا۔ بیوی کی آواز نکل رہی ہے علیہ بیٹا میرے قریب آ۔ وہ بچہ پچھلے قدم چلا، بیوی دیکھ کر کے واپس کیوں جا رہا ہے، میرے قریب کیوں نہیں آ رہا؟ اس نے جو جملہ کہا وہ تمہیں گھر تک رلائے گا، تمہیں بستر تک رلائے گا۔ وہ بچہ دیکھ رہا بیوی میں نے پہلی بار کوئی عورت قیدی دیکھی ہے، میں نے آج تک مردوں کے ہاتھ بندھے ہوئے دیکھے ہیں، میں نے پہلی بار کسی عورت کے ہاتھوں میں رسیاں دیکھی ہے۔ اللہ جانے تیری رسیاں چھڑوانے والا کوئی مرد کیوں نہیں تھا؟ بیوی دیکھ کہ تو مجھے بتا کر دور چھت پہ قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے کھڑا ہے، تو اگر کبھی نہ تماشا دیکھو، میں تو چھت پہ اپنے بابا کا انتظار کر رہا ہوں۔ بیوی کی بات کون ہے تیرا بابا؟ کہتا حبیب ابن مظاہر کا بیٹا ہوں، میرا بابا ملک عراق گیا ہوا ہے۔ شہزادی کبھی عراق میں تمہارا کون رہتا ہے؟ کہتا وہاں غازریہ کے جنگلوں میں ہمارے مولا حسین تشریف لائے ہوئے ہیں، ہمارے مولا نے میرے بابا کو خط لکھا تھا، میرے بابا مولا سے ملنے کے لیے گئے ہیں۔ میں روز دروازے پہ آتا ہوں، روز مکان کی چھت پہ جاتا ہوں، میں اپنے باپے کا رستہ دیکھتا ہوں۔ بیوی دیکھ کے کہتی ہے جا جلدی کر اپنی ماں کو کہہ چھت پہ آ، تمہیں کوئی قیدن بازار میں بلا رہی ہے۔ حبیب کا بیٹا چل کر پیچھے ہوا، لوگ بیوی تو قیدن ہے، تو نے کیسے کہا میری ماں مکان کی چھت پہ آئے؟ تجھے نہیں پتا وہ زینب کی کنیز ہے، علی کی بیٹیوں کی کنیز ہے، اور علی کی بیٹیوں کی کنیز ہے، کیوں بازاروں کی چھتوں پہ نہیں آتی؟ بیوی دیکھ کے کہتی ہے اسے بولا حبیب نہ جملہ کہنا تھا یا حبیب کا سر نیو کے نیزہ سے پرواز ہوا، حبیب کا سر اپنی مکان کی چھت پہ آیا، آواز آئی ماں کو کہہ جلدی چھت پہ آ، زینب دروازے پہ آ گئی ہے، حسین کی بہنیں دروازے پہ آ گئی ہے۔ اتنا سننا تھا حبیب کی
اللہ القوم الظالمین وخیرات الذین ظلموا میرے مالک و میرے خالق تجھے آل محمد کی عزت و عصمت و طہارت کا واسطہ، مولا علی کے آخری سجدے کا واسطہ، میرے مالک کے جتنے ہاتھ اقرار کا دعا کر کے بلند ہیں سب کی دعائیں قبول فرما۔ میرے مولا جو آ چکے ہیں بار بار ہر بار کئی بار کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ میرے مولا ہماری کی یتیمی کو رونے کے لیے آئے ہیں، ہمارے آنسو، ہمارا گریہ، ہمارا ماتم قبول فرما، ہمارا پرسہ قبول فرما۔ بالخصوص بالعکس ہمارے بھائی محمد البدوانی، میرے مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، رزق میں، عزت میں، معرفت میں اضافہ فرما۔ میرے مالک واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عصمت و طہارت کا دل سے دعا مانگیے گا۔ جو نہیں آ سکے میرا مالک انہیں کربلا کی زیارت نصیب فرما، انہیں نجف کی زیارت نصیب فرما۔ میرے مالک ان کے مال میں اتنا برکت عطا فرما، ان کے رزق میں اتنے ثواب پیدا فرما کہ وہ کربلا کی زیارت کے لیے آ سکے۔ میرے مولا ہمیں مرنے کے بعد اسی سرزمین سے اٹھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قبر میں زیارت امیر المومنین نصیب فرما، حشر میں شفاعت حسین نصیب فرما، شفاعت سیدہ نصیب فرما۔ جو بیمار ہیں بالخصوص ایک ہمارے دوست سید احسن بیمار ہیں، میرے مالک واسطہ آل محمد کی عزت کا انہیں مکمل صحت عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمارے سجدے، ہمارا ماتم، ہمارا گریہ، ہمارے نوحے بارگاہ امیر المومنین میں قبول فرما۔ میرے مالک زندہ رہیں تو امیر المومنین کی ولایت نصیب فرما، مر جائیں تو علی کی ولایت کے ساتھ ہمیں محشور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، رب العالمین اللہم صل علی محمد۔